آفاق احمد کون سیاست میں کیسے آیا؟ آفاق احمد کون؟ آفاق احمد کی ناراضگی سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ الطاف حسینی بعض وقت آپ کا ذکر سننے میں خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ الطاف حسین جو آج آپ کی گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں وہ آپ کو مروانے کے لیے یا آپ پہ حملہ کروانے کے لیے وہ رہتے تھے، اور گرفتار آپ کو رکھا بھی انہی کی خواہش پر گیا۔ بالکل مشکل ہے، اور جو کمزور لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑے فیصلے ان کے بس میں نہیں ہیں۔ مطلب آپ معصوم بن کے اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مطلب میں آپ سے کہہ دوں اسٹیبلشمنٹ، میرا خیال ہے وہ ایگری نہیں کرتے کہ مہاجر پولیٹکس کی جائے، اور مہاجر نام کو وہ سمجھتے ہیں کہ لسانیت لے۔ ہم پاکستانی تھے پاکستان میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ وہ تو ان علاقوں میں جو پاکستان میں شامل نہیں ہے وہاں ہمارے بزرگ نعرے لگایا کرتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، تو وہ تو اس وقت پاکستانی تھے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا۔ کہ آپ کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس سے عام تاثر یہ بن رہا ہے اور یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کراچی کو پھر ایک دوبارہ سے اس خونریزی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ الزام آپ کے اوپر۔ آپ میرے دیکھیے رفعت صاحب، دیکھیے غلام بن کے زندہ رہیں یہاں پہ، عددی اعتبار سے کم ہونا کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ آپ پھر وہی جو آپ نے بھی وہی بات کی تھی جو کہ الطاف حسین نے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ بھئی وی سی آر ٹی وی فروخت کرو اور ہتھیار خریدو، آپ کی طرف سے آپ سے بھی منسوب اسی قسم کے بیانات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، میسج کیا ہے؟ اس سے خود مشرف صاحب نے ملنے کی خواہش ظاہر کی جب وہ دبئی میں تھے، کہیں انہیں پچھتاوا تھا کہ انہوں نے زیادتی کی؟ تو مل کے انہوں نے ظاہر ہے مجھ سے کہا کہ تم خفا ہو، تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا بھی نہیں کیا کہ میں آپ سے خوش ہوں۔ کہنے کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میری مجبوری تھی اور ڈیمانڈ تھی، فرمائش تھی کسی کی، تو اس وجہ سے ایسا ہوا۔ یعنی امن کا پیغام ہی دیکھیں، سفید رنگ تو امن کی علامت بھی ہے۔ ظاہر ہے میرے توپے لے کے تو نکل نہیں رہا۔ تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فوجی ٹرکوں پر بیٹھ کے آئے تھے۔ آپ فوجیوں سے معلوم کیجئے کہ آپ کب تشریف لائے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے MQM مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو حالیہ دنوں میں جو ان کا ایک بیان نے ایک جو ہلچل مچائی، اس ہلچل کے نتیجے میں ایک نئی لہر آئی ہے اور لوگ اب امید کی نگاہ سے ان کی جانب دیکھنے لگے ہیں۔ ان تمام حوالوں سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آفاق صاحب، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آفاق احمد کون سیاست میں کیسے آیا؟ آفاق احمد کون ہے آفاق احمد؟ کیونکہ ایک آفاق احمد کا ایک نام تھا ماضی کی، اگر ہم طرف تھوڑا چلے جائیں تو اس میں تھا کہ آفاق احمد کا نام آتے ہی لوگوں کو ذرا تھوڑا خوف آنے لگتا تھا۔ اچھا، مجھ سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ لوگ خوفزدہ تھے۔ پارٹی کے لوگ ظاہر ڈسپلن کی ہمارے ہاں سختی تھی، ہمیشہ سے سختی تھی، آج بھی ہے۔ تو جو ایک احترام کی وجہ سے ناراضگی کا خوف لوگوں میں ہوتا ہے وہ تو تھا، وہ آج بھی ہے۔ آج بھی ساتھی آفاق احمد کی ناراضگی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کسی بھی محبت کرنے والی کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی خوف نہیں تھا کہ ہمارے کوئی بڑے بڑے دانت ہیں یا سینگ ہیں، لوگ ڈرتے ہوں گے، ایسا نہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا مہاجر قومی موومنٹ سے، آج بھی آپ مہاجر قومی موومنٹ میں ہی ہیں، آپ نے بدلا نہیں۔ الطاف حسین کا ایک معاملہ آیا تھا، الطاف حسین کے دو دستے بازو کہلایا کرتے تھے اس زمانے میں جب MQM وجود میں آئی تھی، عامر خان اور آفاق احمد۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نے علیحدگی اختیار کی؟ دیکھیے، میں نے علیحدگی اختیار نہیں کی، میں نے الطاف صاحب کی خواہش تھی، الطاف صاحب نے کسی سے کمٹمنٹ کیا تھا کہ وہ مہاجر پولیٹکس کو ترک کر کے قومی دھارے کی سیاست کریں گے۔ میں نے اس بات پر اپنا اعتراض ان کے سامنے رکھا تھا کہ مہاجر قوم کے جو مسائل تھے جن کی بنیاد پر مہاجر عوام نے آپ کی سپورٹ کی تھی، وہ مسائل ابھی حل نہیں ہوئے۔ محصولی مشرقی پاکستان کا معاملہ حل نہیں ہوا، کوٹا سسٹم آپ ختم نہیں کرا سکے، آپ مہاجروں کو 5ویں قومیت تسلیم کروانا چاہتے تھے، آج دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن جس طرح باقی قومیتوں کے آپ ریکگنیشن ہے، ان کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، ان کو آپ ہر جگہ پر گنتے ہیں، آج بھی سرکاری سطح پر مہاجر کو ایک قوم تسلیم کرتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں۔ مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو مہاجر کو ایک قوم تصور کیا جاتا ہے اور اسے بارگین بھی کیا جاتا ہے۔
تو اس وقت میرا اعتراض یہی تھا کہ جب مہاجر قوم کو سرکاری سطح پر تسلیم نہیں کیا جو ہمارے منشور کا حصہ تھا، یا محصولی نمک پاکستان کا معاملہ تھا یا کوٹا سسٹم تھا، تو ان معاملات کو حل کرنے سے پہلے آپ قومی دھارے کی سیاست کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، اور میں نے ظاہر ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دیا تھا. اسی بات پہ اختلاف ہوا تھا. بات اتنی سادہ سی بات تھی، یا ایک معاملہ یہ بھی جو اتنی میری اطلاع ہے اس وقت جو معاملات کو میں نے دیکھا ہے، الطاف حسین بھی بعض وقت آپ کا ذکر سننے میں خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے، ڈرتے تھے، اور جب وہ عباسی شہید اسپتال میں داخل تھے تو اس وقت بھی شاید کسی نے آ کر یہ کہا تھا کہ آفاق احمد بھی آ رہے ہیں. اختلاف کسی اور وجہ سے ہوا تھا یا سادہ سی یہی وجہ تھی جو آپ بیان کرتے ہیں؟ آپ کے مختلف پوڈ کاسٹ میں نے سنی ہے. نہیں، میں نے جو بیان کیا وہی بات ہے. اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ نہیں؟ نہیں، اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ نہیں. اچھا، ایک چیز کی طرف میں یہ آؤں گا کہ اب موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا اب بھی الطاف حسین کا انتظار کر رہے ہیں یا ان کی آمد کا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ جو حالیہ دنوں میں جو صورتحال بنی ہے، جو پے در پہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں کیا الطاف حسین کی آمد کا کوئی اشارہ ملا ہے؟ نہیں، دیکھیے، جو الطاف حسین صاحب کے براہ راست رابطے میں ہیں، ان کو اگر الطاف صاحب نے بتایا ہو اور اگر ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ہوئے ہوں تو ان کے قریبی لوگ جانتے ہوں گے. میرا براہ راست کیونکہ رابطہ نہیں ہے. ریومرز تو ظاہر ہے برسا برس سے چلتی ہی رہتی ہیں کہ آج آئے اور کل آئے، لیکن میں کسی بات کو جو ہے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا. آپ نے کوئی کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی، یا ان کی طرف سے کوئی کوشش ہوئی ہے؟ کیونکہ جب آپ حالیہ دنوں میں آپ کی گرفتاری جب ہوئی تھی تو بیان ان کی طرف سے بھی آیا جسے لوگوں نے بڑی مثبت پیش رفت قرار دیا تھا. نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا چاہے اختلاف ہو لیکن میں حق کے ساتھ ہوں، تو اگر انہوں نے اس چیز کو درست سمجھا تھا جو میرا موقف تھا، تو اس موقف پہ میری گرفتاری کی انہوں نے مذمت کی تھی. اگر وہ واقعتاً اس طرح تھی کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ناانصافی یا ظلم کے خلاف ہوں اور مجھے لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو میں نے مذمت کر دی، تو میں نے بھی اسی طرح اخلاقی طور پر جس طرح مجھے تربیت میرے گھر سے ملی تو ان کے اس اقدام پر میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا، جس طرح میں نے باقی لوگوں کا شکریہ ادا کیا. اس سے زیادہ کے معاملات نہیں ہیں کہ میرے براہ راست کوئی رابطہ ہو یا انہوں نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو. اچھا، کسی لمحے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ایک وقت وہ بھی تھا اس کراچی شہر میں جب آپ کے گھر پہ یا آپ کی جو آفس تھا وہاں راکٹ لانچروں سے حملے بھی ہوئے، آپ کو قتل کرنے کی بھی کئی مرتبہ کوشش کی گئی، پھر آپ کو 8 سال آپ جیل میں بھی رہے، تو آپ جس پہ آپ کو بڑا دکھ اور افسوس بھی ہے، تو کہیں آپ کو یہ فیل ہوا کہ اب وہ الطاف حسین جو آج آپ کی گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں وہ آپ کو مروانے کے لیے یا آپ پہ حملہ کروانے کے لیے وہ رہتے تھے، اور گرفتار آپ کو رکھا بھی انہی کی خواہش پر گیا؟ دیکھیے، مجھے کوئی کتنی اہمیت دیتا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو عام آدمی نہیں سمجھتا. میرے پیچھے میرے ساتھی ہیں، میری قوم ہے، تو میں اپنے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کو بنیاد بنا کر قوم کے اجتماعی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اگر میں اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھوں یا اپنی ذاتی رنجشوں کو سامنے رکھوں کہ میرے ساتھ کس کس نے کیا کیا زیادتی کی تھی، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کو کسی طرح ہم جوڑیں تو ماضی کو کریدتے رہنے کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے. تو مجھے میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھولنا چاہیے تھا اور میں اس کو بھلانے کی میں نے پوری کوشش کی ہے. میں اس کو دہرانا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس سے تلخیاں بڑھیں گی. اس میں قوم جو چاہتی ہے کہ کسی طرح لوگ دوبارہ سے جمع ہوں، اور ظاہر جمع ہونے کا عمل بھی اس وجہ سے مجھے لگتا ہے ممکن کہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے لوگوں میں کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ریئلائزیشن بھی اگر کہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی کا احساس بھی میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے مداوے کے لیے کافی ہے. اچھا، کوئی بھی پارٹی کے آگے چلنے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قیادت چاہیے ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں اس وقت قیادت کا فقدان ہے؟ آپ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں، ایک یکجا ایک جگہ نہیں ہو پا رہے، گو کہ کوشش ہر طرف سے ہو رہی ہے لیکن یکجا نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جب تک یکجا نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں آپ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے جو کہ آپ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے.
بالکل مشکل ہے، اور جو کمزور لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑے فیصلے ان کے بس میں نہیں ہیں۔ دیکھیے اس کراچی کے اندر آپ کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ کنٹرولڈ پالیٹکس چاہتے ہیں، وہ اسٹنگز اپنے ہاتھ میں رکھ کر لوگوں سے سیاست کروانا چاہتے ہیں۔ طاقتور لوگ کون ہیں؟ مطلب آپ معصوم بن کے اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مطلب میں آپ سے کہہ دوں اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ کے بھی بڑے گہرے رابطے رہے ہیں، اور جس وقت آپ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے زیر عطاب تھے تو اس وقت آپ کو اس مشکل سے اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالا تھا؟ نہیں یار رفعت صاحب، آپ لوگ جو ہے وہ اصل میں مستقل پروپیگنڈے کا شکار رہے ہیں۔ جرنلزم کے اندر انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں کہیں محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کے جو سورس ہوتے ہیں وہ ہماری پارٹی کے ہی ورکرز ہوتے ہیں، سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، آپ از خود اس کی تحقیقات نہیں کرتے۔ میرا اپنا خیال ہے، شکوہ ہے میرا آپ سے، یہ تاسس 100% غلط ہے کہ الطاف صاحب کے جب ہم آتاب میں رہے تو کسی نے ہمیں ریسکیو کیا یا سپورٹ کی، ٹوٹل غلط ہے۔ اچھا دیکھیں، میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ریسکیو کرنا، کیونکہ اب پاکستانی سیاست میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ریسکیو وہی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ہر معاملے میں، اس لیے میں آپ کو موردی الزام بھی نہیں ٹھہراؤں گا کہ آپ نے مدد لی، لیکن اس کے علاوہ سروائیو کرنے کا کوئی اور راستہ تھا؟ دیکھیے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی کبھی بھی، تو ہم نے ایک مرتبہ الیکشن میں انتخابات میں ہم نے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہم نے جیتی، باقی تمام جگہ سے ہم نے سائزیبل نمبر آف ووٹس ہم نے سیکیور کیے، اس کے فوراً بعد ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی تو یہ عمل نہیں ہوتا، اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی تو بیت الحمزہ کو ڈیمالش نہیں کیا جاتا، جو ایک لیگل پراپرٹی تھی۔ ہائی کورٹ کے اسٹے کے بعد کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس پراپرٹی کو محمود قریشی کے حوالے کیا جائے، اور سیٹرڈے کو ڈیمالیشن شروع ہوا، اور کورٹ بند ہونے کے بعد سنڈے ایوننگ سنڈے نائٹ تک جو ہے وہ ڈیمالیشن ہوتی رہی، اور وہاں سے اس کی ڈیبری تک اٹھا لی۔ یہ جو سب کچھ ہوا یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے زیر سرپرستی ہوا۔ مجھے گرفتار کیا گیا، میرے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا، میرے بھائیوں کو گرفتار کیا گیا بغیر مقدمات کے۔ ایم پی اوز میں 90 دن کے لیے 2 3 بار انہیں قید کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو یہ سب کچھ تو نہیں ہوتا۔ 8 سال رفعت صاحب میں جیل میں رہا ہوں تو میری عدالت بھی جیل میں آتی تھی مجھے، اور میں آتا رہا ہوں اس عدالت میں، اور مجھے جیل سے باہر لے کے نہیں جاتے تھے کہ عوام کے ساتھ کوئی انٹریکشن اس کا نہ ہو۔ مجھے جیل میں بھی آئسولیشن میں رکھا تھا۔ اس جیل میں آپریشن کی وجہ سے سینکڑوں کارکنان میرے موجود تھے، میری پارٹی کے، ان تک سے میری ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ سب کچھ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہوتی یا مجھے کہیں تھوڑی سی بھی اگر سپورٹ کرتی تو کیا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت آسانی ہوتی ہے کہ جب جو ایم کیو ایم کا داخلی انتشار تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے انتقام کا شاخسانہ تھا جس کی وجہ سے آپ ٹارگٹ ہو رہے تھے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی وقت موقع ملتا ہے اندر پینیٹریٹ کرنے کا؟ میں ایک تو آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا آپ سے کہ جب آپ کے اندر کوئی جھگڑا ہو، میرے ساتھ تو جب آپریشن ہوا تو میرے کوئی انٹرنل کسی سے کنفلکٹ تھوڑی تھا، ایک پارٹی کے ساتھ تو تھا نا آپ کا، ڈیمانڈ پہ ہوا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ الطاف صاحب کی ڈیمانڈ پہ ہوا تھا، متحدہ قومی موومنٹ کی ڈیمانڈ پہ ہوا تھا، مشرف صاحب کو ان کے ووٹوں کی ضرورت تھی۔ تو اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارے ساتھ ہوتی تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ تھوڑی ہوتا۔ تو یہ اصل میں پروپیگنڈا ہے۔ اچھا میرے ساتھ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کیونکہ میں اس جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن والا معاملہ تھا اس سے میں بڑا دور رہا ہمیشہ الطاف کے ساتھ۔ اس پہ بھی میں آؤں گا، ضرور پوچھوں گا آپ سے، کیونکہ آپ ہمیشہ، اب آپ ان دنوں میڈیا پہ تو آ رہے ہیں، لیکن آپ کا ایک کہیں غلطی یہ نہیں تھی کہ آپ نے میڈیا سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس رکھا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے پبلک سے بھی دور رکھا۔ اگر پبلک سے آپ بہت قریب ہوتے تو یقیناً آپ کو ووٹ بھی ملتے، آپ کی نشستیں بھی ہوتی، انتخابی سیاست سے بھی آپ دور نہیں رہے۔ دیکھیے رفعت صاحب، میں جب الطاف صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی
تو اس کے بعد تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں میڈیا کے ساتھ بات کروں، اور میں نے بات کی، رابطے بھی رکھے. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب میں الطاف صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا. تو میں کیونکہ تنظیمی معاملات میں میری زیادہ دلچسپی تھی اور تنظیمی امور سارے میں اپنے نگرانی میں کرواتا تھا، تو اور سیاسی معاملات سے میں تھوڑا دور رہتا تھا. تو جو سیاسی معاملات دیکھتے تھے انہی کا میڈیا سے تعلق ہوتا تھا. تو صحافیوں سے میرا اتنا زیادہ تعلق بنا نہیں، میرا کبھی تعارف بھی نہیں رہا. جب میں نے الطاف صاحب سے علیحدگی اختیار کی تو الطاف صاحب کی پارٹی نے جو پروپیگنڈا کیا میرے خلاف، تو ہم اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکے. اس لیے کہ ہمیں میڈیا سے کس طرح بات کرنی ہے اور کیسے ہم اپروچ کریں، ظاہر ہمارا تعلق ہی نہیں تھا. ہمیں تو آپ لوگوں کے نمبر اور نام تک نہیں پتا تھے. تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے آپ سے جب رابطے کیے تو ہمیں آپ کے نمبر یا آپ کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعارف ہوا. تو اب ہم نے جب وضاحتیں کی ہیں تو جو امیج ہمارا پورٹری کیا گیا تھا، وہ پورٹری تو یہ ہوا تھا کہ ظلم و بربریت کرنے والے لوگ آپ ہی لوگ تھے، یہ ایک تاثر بنایا تھا آپ کا. اگر انہوں نے تاثر بنایا تھا تو اب وہ تاثر زائل ہو گیا. میں نے دیر نہیں کی، کچھ مجبوریاں تھیں کہ ظاہر ہے میرا میڈیا کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا، بنتے بنتے بنا. اور میڈیا نے کیونکہ ان کے اوپر ایک آلریڈی جو پرسپشن بنایا گیا میرا، وہ ان پہ حاوی تھا. تو اس کو ظاہر ہے کہ دھونے میں، اس کے اثرات زائل کرنے میں مجھے وقت لگا، اور اس میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیے کسی کا امیج آپ کوئی بھی آپ بدترین امیج اس کا آپ پورٹری کر دیجئے تو آپ ایک دن میں اس کو صاف نہیں کر سکتے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی سیاست میں یا سیاسی جماعتوں میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو پینٹریشن ہے وہ کب سے آنا شروع ہوئی، اور ایم کیو ایم میں کب اس کا آغاز ہوا تھا؟ کیونکہ آپ تنظیمی امور دیکھتے تھے. جی میں تنظیمی امور دیکھتا تھا، اس لیے مجھ سے اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں مجھے نہیں پتا تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ تنظیمی امور اور پولیٹیکل افیئر سے زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ہم ایک تاریخ کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں، میں بھی بہت ساری چیزوں سے بعد میں آشنا ہوا یا بعد میں آگاہی مجھے ملی. رئیس امروہوی صاحب کی فرمائش پر، ضیاء صاحب کی فرمائش پر رئیس امروہوی صاحب نے اربن ایریا کی لیڈرشپ الگ کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اور یہ اے پی ایم ایس بنائی تھی. اس کے بعد اس کو مہاجر قومی موومنٹ میں تبدیل کیا تھا. رئیس امروہوی صاحب نے، آپ کو شاید یاد ہوگا، ممتاز بھٹو صاحب کے متعصبانہ اسٹیٹمنٹس پر کہ سندھ میں صرف سندھی چلے گی، اردو نہیں چلے گی، اس پر جو ہے وہ رئیس امروہوی صاحب نے جنگ میں قطع لکھا تھا، جو اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. تو اربن ایریا کے لوگ باہر نکل آئے تھے سڑکوں پر. تو حادثاتی طور پر رئیس امروہوی صاحب جو ہے وہ ایک لیڈر کے طور پر ابھر آئے تھے کہ یہ مہاجروں کے لیڈر ہیں. تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی یا پھانسی دینی تھی تو ضیاء الحق صاحب نے فرمائش کی رئیس امروہوی صاحب سے کہ آپ اربن ایریا کی لیڈرشپ الگ کیجیے. شاید ان کا یہ خدشہ ہو کہ اگر رورل اور اربن ایک ساتھ مل کے کوئی ریئیکٹ کریں تو وہ ریئیکشن بڑا ہو سکتا ہے، تو اربن ایریاز کو آپ رورل ایریا سے الگ کریں. تو اس کے لیے انہوں نے رئیس امروہوی صاحب سے جب کہا تو پھر اے پی ایم ایس بنائی گئی، پھر اس کے بعد متحدہ مہاجر قومی موومنٹ بنائی گئی. تو مطلب اس سے تو ظاہر ہے کہ یہ کلیئر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا فرام دا ڈے فرسٹ انوالومنٹ تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ درست اقدام تھا؟ کیونکہ بعض وقت جب آپ نے مہاجر قومی موومنٹ شروع کی تو بہت ساری طرف سے آپ پر بھی دباؤ آتا رہا کہ اگر آپ کو ایکٹیو ہونا ہے تو آپ ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہو پائے، اور جس کا آپ برملا اپنی پریس کانفرنس میں ذکر بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی زیادہ، یا آپ کو بہت زیادہ آزادی دینے کی حق میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ. کیوں؟ میرا خیال ہے وہ ایگری نہیں کرتے کہ مہاجر پالیٹکس کی جائے، اور مہاجر نام کو وہ سمجھتے ہیں کہ لسانیت ہے. جبکہ میں انہیں کنونس کرنے کی، مطلب جب بھی مجھ سے لوگوں نے آ کے شکایت کی، کسی کا میسیج دیا، تو میں نے ان کو کنوے کیا کہ یار آپ ان کو سمجھاؤ کہ لسانیت جو ہے وہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. ہاں اگر اس میں آپ کہیں دہشت گردی کا عنصر شامل کر دیں، اگر آپ نفرت کا عنصر شامل کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پریشانی کی باعث ہے. میں اگر اپنی قوم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں اپنی قوم کے مسائل آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا حق مانگ رہا ہوں اور پیسفلی مانگ رہا ہوں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لسانی شناخت جو ہے نا کبھی بھی کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی. لسانی شناخت نہ مذہب میں منع ہے، نہ آپ کی پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی خطرہ ہے. اگر ہوتا تو پنجاب کی شناخت لسانیت کے اعتبار سے آپ ختم کر دیتے. 1 یونٹ تو آپ نے بنگلہ دیش بننے کے بعد توڑ دیا اور آپ نے تمام صوبے بحال کر دیے.
تو لسانیت جب آپ ختم کر چکے تھے اور 1 یونٹ بنا چکے تھے، ایک صوبہ مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، آپ مغربی پاکستان کو قائم رکھ لیتے. مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے فوراً بعد آپ نے 1 یونٹ توڑ دیا اور آپ نے صوبے بحال کر دیے، تو آپ نے قومیتوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. جب آپ دوسری قومیتوں کو زندہ کر کے پروان چڑھا رہے ہیں تو آپ مجھے کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اردو بولنے والوں کو اس بات سے روکنا؟ دیکھیے، میں اپنے بزرگوں سے جب تاریخ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو میرے بزرگ تو جب یہاں آئے تھے تو وہ تو پاکستان میں آئے تھے اور پاکستانی بن کر آئے تھے. اور میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے دعوے دار ہیں ان سے پہلے ہم پاکستانی تھے، پاکستان میں آنے سے پہلے. اس لیے کہ وہ تو ان علاقوں میں جو پاکستان میں شامل نہیں ہیں وہاں ہمارے بزرگ نعرے لگایا کرتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تو وہ تو اس وقت پاکستانی تھے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا. تو ہم تو پاکستانی بن کر یہاں آئے تھے، ہمارے بزرگ تو پاکستانی بن کر یہاں آئے تھے. لیکن جب آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا اور باقی قومیتیں اپنی قومیتوں کے حساب سے کوٹا بھی لے رہی ہیں، اپنی قومیتوں کے حساب سے وہ گورنمنٹ میں شیئر بھی لے رہی ہیں، تو مجھے بھی تو گورنمنٹ میں شیئر چاہیے. لیکن جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ اپنا شیئر لیتی تو ہے، اور ماضی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی ہے ایم کیو ایم، وہ اپنا شیئر لیتی رہی ہے. اب وہ عام آدمی تک کس طرح پہنچتا ہے یہ آپ بہتر بتائیں گے. دیکھیے، صرف ذاتی طور پر اگر کچھ کسی نے کوئی مفادات حاصل بھی کیے ہیں تو ظاہر قوم کا تو مسئلہ حل نہیں ہوا نا. اور پھر قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا فنڈ لے لیا. بات یہ ہے کہ میری ریکگنیشن، میرا تسلیم کیا جانا کہ جس طرح سندھی کو سندھ کے اندر اس کے وسائل پر اختیار حاصل ہے، وہ اقتدار میں بھی حصے دار ہے. پنجاب کے لوگوں کو پنجاب کے وسائل پر اختیار حاصل ہے، مجھے میرے وسائل پر اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف ٹیکس دے سکتا ہوں، لیکن میں اس ٹیکس کو اپنی مرضی سے استعمال تو نہیں کر رہا. سندھی میرے ٹیکس کو استعمال کر رہا ہے، وفاق میرے ٹیکس کو استعمال کر رہا ہے. کراچی جو ہے نا رفت صاحب، پاکستان کا 1% بھی نہیں ہے رقبے کے اعتبار سے. پاکستان جو ہے وہ تقریباً 8,81,000 سے زیادہ کلومیٹر مربع کلومیٹر کے اوپر ہے. کراچی جو ہے وہ 4,500 مربع کلومیٹر پر ہے. 1% بھی نہیں ہے. 70% ریونیو دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ صاحب یہاں تو دوسری قومیتیں بھی آباد ہیں. دوسری قومیتیں یہاں صرف ملازمت کے لیے آتی ہیں. اس کراچی کو میرے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا تھا. یہاں انڈسٹری نہیں ہوتی تھی، کیکر کے درخت ہوتے تھے. میرے بزرگ اپنا ہنر لے کر انڈیا سے آئے تھے، انہوں نے انڈسٹریز لگائی تھی. اگر آج ٹیکس کلیکٹ کرتے ہو یہاں کی انڈسٹری سے، تو انڈسٹریلائزیشن تو میں نے بزرگوں نے کی تھی. آج اس کا پھل آپ اس شہر کو کیا دے رہے ہو؟ تو مجھے یہ کہنا چاہیے اور میرا حق ہے کہ میں کہوں، شکوہ کروں کہ بھائی سب کو ان کے وسائل پہ اختیار حاصل ہے، مجھے میرے وسائل پہ اختیار حاصل نہیں. اچھا، میں تو وہ بات بھی نہیں کرتا جو انٹرنیشنل لا ہے، کہ انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ نو ریپرزنٹیشن نو ٹیکسز. میری ریپرزنٹیشن کہاں ہے؟ مجھ سے ٹیکس کیوں لے رہے ہو؟ ریئلائزیشن ہے کہیں پر کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ آپ نے کہ محسوس کیا حالیہ دنوں میں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں ابھی فی الحال. کہ آپ کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس سے عام تاثر یہ بن رہا ہے اور یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کراچی کو پھر ایک دوبارہ سے اس خونریزی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ الزام آپ کے اوپر. ہمارے اور الطاف صاحب کے جھگڑے کے اندر جتنے لوگ مرے نا، اس سے زیادہ تو ڈمپر لوڈر اور واٹر ٹینکر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں روزانہ. افغانستان سے جن لوگوں کو لا کے آپ نے یہاں بسا دیا ہے، جو باہر سے آ کے کمانے کے لیے جو لوگ یہاں آتے ہیں، جنہیں آپ نے دادو لڑکانہ سے یہاں پوسٹ کر کے بھیج دیا ہے، شام کو اپنی یونیفارم تھیلیوں میں رکھ کے ڈکیتیاں کر رہے ہیں، ہمارے بندے مار رہے ہیں، تو اس کو کوئی گن ہی نہیں رہا. بولا آپ خوریزی کس کو کہتے ہیں؟ بولا آپ جس کے اوپر آپ نے پروپیگنڈا کر دیا. اور میں نے کہا تھا کہ خوریزی کے اندر متحدہ قومی اور مہاجر قومی کے کتنے کارکنان مرے ان کی لسٹیں بنا لیں. 70-80% تو وہ لوگ مرے جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. وہ شہر کے اندر لاشیں کس کی ریکوائرمنٹ تھی، کس کی ڈیمانڈ تھی؟ الطاف کی یا آفاق کی تھوڑی تھی. اس پہ میں بحث کرنا نہیں چاہتا، تلخیاں پیدا ہوں گی، لیکن یہ بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہم دوبارہ خونریزی کی طرف جانا چاہتے ہیں. نہیں خونریزی چاہ رہے ہو تو بھائی ہم تو آپ سے زبان سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہمارے حقوق ہمیں دے دو. ہم گولی چلا کے تو مطالبہ نہیں کر رہے. بات ہے میں تو صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اس کراچی شہر کی بدترین خونریزی دیکھی جو بشار زیدی سے جب شروع ہوئی تھی، علی گڑھ قصبہ دیکھا. آپ میرے دیکھیے رفعت صاحب، دیکھیے اگر آپ میری
کسی ڈیمانڈ کو یہ سمجھتے ہیں کہ تم ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو, خوریزی کی طرف جا رہے ہو. غلام بن کے زندہ رہیں یہاں پہ, ہر ظلم پہ خاموشی اختیار کر لیں. اس شہر میں 171 آدمی مرا ہے دو مہینے کے اندر. لاہور کے اندر سڑکوں پہ 171 آدمی مر جاتا, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. یہاں کے لوگ انسان نہیں ہیں. اگر ڈیمانڈ کر دی تو کیا قیامت آ گئی؟ اگر میں یہ کہوں MD-CAT کے اندر تم میرے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, انٹرمیڈیٹ کا یہاں کا رزلٹ تم 37% بنا رہے ہو, 87% ان لوگوں کا بنا رہے ہو جن کو حقیقتاً یہ نہیں پتا کہ کمپیوٹر سی سے آتا ہے یا کیسے آتا ہے. اس پہ اگر میں سوال اٹھا رہا ہوں تو خوریزی کی طرف جا رہا ہے. بڑی وائرل ہوئی والی جو آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا جب MD-CAT والے آپ نے اور میٹرک کے طلبہ کے رزلٹ سے حوالے سے بات کی, تو اس پر بھی یہی بات سامنے آئی, یہی الزام آپ پر لگا تھا. مطلب یہ خوریزی کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مقصد ہے جس کو آپ مطلب کسی بات پر مطالبہ کرنے کو خوریزی کہہ رہے ہو, تو ہم غلام بن کے زندگی بھر تمہارے جوتے کھا کے سر جھکا کے زندہ رہیں. یہ پاکستان اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ ہم غلام بن کر یہاں زندہ رہیں. اپنا حق مانگنا جرم تھوڑی ہے بھائی. اگر میں اپنا حق مانگ رہا ہوں تو خوریزی کی طرف جا رہا ہوں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کیا کہیں کسی نے؟ رفت, میں زندہ رہوں مروں, لیکن میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں لکھ لیں آپ کہ اس شہر کا جو مطالبہ ہے یا جو اس شہر کا حق ہے دینا پڑے گا, میں ہوں یا نہیں ہوں. اس قوم کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ مطلب سر جھکا کے زندگی گزار لے گی. بولنے والے اقلیت میں چلے گئے, یہ بھی کہا جاتا ہے شہر میں. اب وہ اس پوزیشن آپ کی نہیں رہی ہے. عددی اعتبار سے کم ہونا کوئی کمزوری نہیں ہوتی. کہ آپ پھر وہی جو آپ نے بھی وہی بات کی تھی جو کہ الطاف حسین نے بھی ایک بات ایک دفعہ کی تھی کہ بھئی VCR TV فروخت کرو اور ہتھیار خریدو. آپ کی طرف سے آپ سے بھی منسوب اسی قسم کے بیانات آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے, میسج کیا ہے؟ میں نے اگر کہا بھی ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں رفت صاحب, میں جو لائسنس بنواتا ہوں ویپن کا, انڈین گورنمنٹ جاری کرتی ہے مجھے, اسرائیل سے لیتا ہوں میں. یار ٹیکس تو آپ لے رہے ہو نا, تو آپ ٹیکس لے کے مجھے لائسنس دے رہے ہو تو میرا حق نہیں ہے کیا؟ مطلب ٹیکس لے کر لائسنس بھی صرف پٹھان لے سکتا ہے یا پنجابی لے سکتا ہے, میں نہیں لے سکتا. اور آپ لائسنس دیتے کیوں ہیں؟ پسٹل کا اگر لائسنس آپ دے رہے ہیں تو آپ چڑیا مارنے کے لیے یا تلیئر مارنے کے لیے اس کا شکار کرنے کے لیے تو نہیں دے رہے. 9mm کی پسٹل کا لائسنس اپنی پروٹیکشن کے لیے دے رہے ہو نا. کون دے رہا ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ 2 لاکھ کے موبائل لے کے گھوم رہے ہو جس کی وجہ سے تمہاری جانیں خطرے میں ہیں, تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے جاؤ جا کے لائسنس بنوا لو. سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے نا, فیس لے رہی ہے نا, وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے نا, فیس لے رہی ہے, بنوا لو لائسنس. کا میسج کیا تھا یہ میں 18 تاریخ کو ڈکلیئر کروں گا. اس میں بہت ابہام بھی ہے, لوگوں میں تجسس بھی ہے کہ وہ کیا ایسی چیز ہے. سفید رنگ سے آپ کو میں نے کہا ہے کہ 1 میٹر کپڑا لے لیجئے. میں آج میں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 18 تاریخ کو میں اپنی پالیسی واضح کروں گا کہ میں نے 1 میٹر کپڑے کے لیے کیا کہا تھا اور مجھے اس 1 میٹر کپڑے کے بعد کیا پروگرام ہے, کیا کرنا ہے, مطلب حکمت عملی کا اعلان. اچھا, ڈمپرز کے مسئلے پہ آپ کا یہ بیان آیا, اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو خاصی پذیرائی ملی لوگوں کی طرف سے, اور لگا کہ کسی نے شہر کی بات کی ہے, یہاں کے لوگوں کی بات کی ہے. آنے والے دنوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دیگر ایشوز کو اسی طرح ہائی لائٹ کرتے رہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی جگہ بھی بن سکتی ہے اور آپ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ مجھے ان ہونے اور آؤٹ ہونے کی پرواہ کبھی بھی نہیں رہتی. میں اپنے کارکنان کی نشستوں میں بھی اور میں نے پبلکلی بھی کہا ہے, میرا بڑا فرم بلیو ہے کہ میرے اختیار میں صرف کوشش ہے, نتیجہ نہیں ہے. میں نیک نیتی سے کوشش کرتا ہوں, نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. نتیجے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. میں مروں گا تو کم سے کم مجھے اس بات کا ملال نہیں ہوگا کہ میں کچھ کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا. میں اطمینان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں, اس ریگریٹ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا کہ یار تم یہ کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کیا. میری قوم کا میرے اوپر قرض ہے. میری قوم کا اگر کوئی بچہ گلی پہ کھڑے ہو کے مجھے ادب سے سلام بھی کرتا ہے تو شاید میری اس جد و جہد کی وجہ سے, اور اگر میں اس قرض کو قرض نہ سمجھوں اور میں اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کروں تو مجھ سے کم صرف آدمی کون ہوگا. مجھے پرواہ نہیں ہے میں کارنر ہو جاؤں یا مجھے کوئی ایکسیپٹ کر لے, میں کامیاب ہو جاؤں یا میں ناکام ہو جاؤں.
یہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. میرے بس میں جو چیز ہے وہ کوشش ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں نیک نیتی سے, اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہی تربیت کرتا ہوں. پریشان نہیں ہوا کرو. میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں گھبرایا مت کرو کہ تمہیں سکسیس نہیں ملی. لوگ یہ سمجھتے ہیں الیکشن میں آپ کو ووٹ نہیں ملا. میں نے کہا بالکل پریشان مت ہو. دنیا جانتی ہے کہ الیکشن کے نتائج دفتر میں بیٹھ کے کون بناتا ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے الیکشن کے نتائج کی بھی. اور شاید میری نیک نیتی سے جو میں کوشش کرتا ہوں, تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی کہ اس واقعے کے بعد مطلب عدالت کے اندر میں تو کیونکہ ظاہر بند ہو چکا تھا, اور بڑی کوشش کی متحدہ قومی موومنٹ نے یہ تاثر دینے کی کہ آفاق احمد لسانی فساد کروانا چاہتا ہے, پختون مہاجر کلیش کروانا چاہتا ہے. لیکن خدا نے, جب کہتے ہیں نا کہ خدا جب تدبیر کرتا ہے تو سب کی تدبیریں پلٹ دیتا ہے, تو جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کورٹ کے اندر وکلا کون کون آئے ہوئے. اور جب وہاں پہ وکلاؤں کے نام میں نے پوچھا اور انہوں نے اپنے نام بتانا شروع کیا, میں اسلم خٹک, میں اشتیاق جتوئی, میں الطاف حسین لنڈ. میں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ 100 وکیل ایک ٹائم میں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, جن کا تعلق مہاجر قوم سے نہیں تھا. بہت سارے لوگوں کا, بڑی اکثریت تو مہاجروں کی ہی تھی, لیکن ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غیر مہاجروں کی تھی. وہ میری وکالت نامے پہ سائن بھی نہیں دے, اور وہ کورٹ کے اندر میرے کیس کی پیروی کر رہے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا نا کہ آفاق نے کراچی کے لوگوں کی بات کی ہے, عوام کی بات کی ہے. جو کہ بھی تو مرا تھا ایکسیڈنٹ کے اندر, یہاں پر جو ہے وہ جو ٹرالے نے مارا تھا, باپ بیٹے مرے تھے, میمن تھے نا, جو کرنگی کراسنگ کے اوپر واقع ہوا تھا, اس کے اندر سندھی ایکسپائر ہوئے. جو پنجاب بھاولپور سے یہاں گھومنے کے لیے کراچی میں آئے تھے, آپ کے ملینیم مال کے اوپر حادثے میں جہاں بحق ہو گئے. تو کہیں میں نے مہاجر کی تو بات نہیں کی, وکٹمز جو ڈمپر لوڈر اور واٹر ٹینکرز کی تھے, میں نے ان کی بات کی تھی. لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا. میں جب جیل سے ریلیز ہو کے وہاں گیا ہوں کٹی پہاڑی پر, جو حادثے میں بندہ جہاں بحق ہوا تھا, تو پورا وہاں پہ این پی کی چوکنگ ہوئی تھی, لیکن پٹھان روڈوں کے اوپر میرا انتظار کر رہے تھے اور نعرے لگ رہے تھے. تو جو پروپیگنڈا تھا کہ آفاق احمد لسانی فساد کرانا چاہتا ہے, وہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی, اور پختونوں نے, سندھیوں نے, بلوچوں نے وہ ساری سازش خود ناکام بنا دی. ایک چیز اور تھی کہ بڑی مایوسی لوگوں میں ہے ان دنوں, اور جو مسائل ہیں شہر کے یا یہاں رہنے والوں کے یا اردو بولنے والوں کے, ان میں بڑا ایک احساس محرومی سے اب جنم لے رہی ہے پھر ایک مرتبہ. پھر جب وہ ایم کیو ایم کے قیام اور پھر ایم کیو ایم کا عروج, پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں اس جگہ کو کہیں آپ فلفل کر پائیں گے, یا آپ ان ایشوز کو لے کے مزید آگے چلیں گے اور ان کو کوئی ہوپ دیں گے, ان کے لیے کوئی ایسی چیز جس سے کہ ان کو ریلیف مل سکے, دلوا سکیں گے؟ اچھا, میری سیاست جو ہے نا وہ بہت سیدھی سادی سی سیاست ہے. مطلب ایک تحریکی مزاج جو میرا ہے, تنظیمی مزاج جو میرا ہے, میں وہ موقع کرنے والا تو ہے. لیکن میں جو ابھی آپ نے فرمایا, میں موقع کا فائدہ اٹھا کر جگہ بنانا, جو کہ بھئی یہ جگہ خالی ہے تو میں اس کو فل کروں, نو, جگہ خالی ہے, آپ کو جگہ ملی. میں تو صرف بات یہ ہے کہ میری قوم کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں. اگر میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہوگی تو ظاہر ہے کہ میں تو ہمیشہ ان کو, ہر ایک کو ویلکم کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں. اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی اور وہ میری طرف راغب ہوئے یا میری بات مان رہے ہیں. میں نے اگر کپڑے کے لیے کہا ہے تو یہ میرا بھی امتحان ہے اور میری قوم کا بھی امتحان ہے کہ میں نے اگر کہا ہے کہ 1 میٹر کپڑا لے لو, اگر آفاق کے کہنے پر, کپڑے والوں کی تو چاندی ہو جائے گی. کپڑا تو بک رہا ہے, ابھی بھی بک رہا ہے. تو اگر کپڑا جاتا ہے تو کپڑا 1 میٹر کپڑا صرف 1 میٹر نہیں ہے. جب میں پالیسی کا اعلان کروں گا کہ 1 میٹر کپڑا میں نے کیوں کہا, بڑی سیکریسی رکھی ہے آپ نے. ہاں, کوئی چھوٹا مقصد تو نہیں ہوگا اس کے پیچھے, تو لوگوں کو پتہ چلے گا. امن کا پیغام ہی دیں گے, سفید رنگ تو امن کی علامت بھی ہے. ظاہر ہے میرے توپے لے کے تو نکل نہیں رہا. ایک چیز یہ بتائیے مجھے کہ آپ, یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں, اب ذرا تھوڑے سے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں. کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں آپ کیا؟ جی پڑھتا ہوں. قسم کی کوئی شاعری سے لگاؤ ہے؟ نہیں, مجھے شاعری سے لگاؤ نہیں ہے. مجھے کبھی کوئی شعر یاد نہیں. پڑھنے کا شوق ہے, جاسوسی ناولیں پڑھنے کا شوق ہے؟ بس یہ پالیٹکس سے متعلق جو کتابیں یا تاریخ سے متعلق جو کتابیں, وہ میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں, جب مجھے وقت ملتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں. تازہ ترین کون سی ایسی چیز آپ کے؟ میں نے مشرف صاحب کی کتاب پڑھی تھی, لائن آف فائر. آپ بھی مشرف صاحب سے متاثر ہیں؟ نہیں, ایک کریٹک کی حیثیت سے بھی پڑھ سکتا ہے آدمی, ضروری تھوڑی کہ متاثر ہو کے پڑھے. اچھا,
اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ آپ سے خود مشرف صاحب نے ملنے کی خواہش ظاہر کی جب وہ دبئی میں تھے. کہیں انہیں پچھتاوا تھا کہ انہوں نے زیادتی کی؟ میں عمرے پہ جا رہا تھا تو وہاں یہاں پر ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو تھا، آرمی آفیسر، غالباً کوئی بریگیڈیئر تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ کا فلائٹ نمبر یہ ہے، ایمریٹ کی ایئر لائن سے جا رہے ہیں. ان کے پاس پوری معلومات تھی. انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نہیں ملنا چاہتا، مطلب میری کوئی خواہش نہیں ہے. تو میں نے معذرت کر لی ان سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں اللہ کا شکر ہے کئی مرتبہ عمرے میں نے کیا، اور مجھے جب چانس ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ چلا جاؤں. تو میں جاتا تھا ایمریٹ سے، تو دبئی میں جو میرے ساتھی ہیں پارٹی کے، ان لوگوں سے میں ملتا تھا. اس کے بعد میں جاتا تھا عمرے پہ. تو جب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں پر بھی پیغام تھا ان کا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آفاق بھائی ہم سے تو عمر میں بڑے ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار مل لیتے ہیں. تو کافی اصرار کے بعد کافی ٹائم مطلب لیٹ بھی ہوئے، جو انہوں نے میٹنگ کی خواہش ظاہر کی تھی ٹائم پہ. تو پھر انہوں نے ساتھیوں نے کہا تو ہم ان سے ملے، وہیں دبئی میں تھے وہ. تو مل کے انہوں نے ظاہر ہے مجھ سے کہا کہ تم خفا ہو. تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا بھی نہیں کیا کہ میں آپ سے خوش ہوں. کہنے کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میری مجبوری تھی اور ڈیمانڈ تھی، فرمائش تھی کسی کی، تو اس وجہ سے ایسا ہوا. وال خیر اور بھی کئی باتیں ہوئی ان سے. انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو میں نے زیادتی کی، میں نے تم پر رحم کیا اور میں نے تمہیں جیل میں ڈال دیا تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے. تو میں نے کہا آپ نے وہی کام کیا جو ہلاکو خان کا غالباً واقعہ تھا، کہ اس سے کسی نے، یا چنگیز خان کا تھا، کہ اس سے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی پہ ترس آیا؟ تو اس نے کہا ہاں آیا، ایک مرتبہ خاتون رو رہی تھی، اس کا بچہ نہر میں گر گیا تھا، تو میں نے ترس کھا کے نیزے سے اٹھا کے اس کو دے دیا. تو میں نے کہا آپ نے مجھے 8.5 سال جیل میں ڈال دیا اور یہ آپ نے میرے پر رحم کیا. تو پھر کچھ پریزنٹریز کے بعد پھر جو میٹنگ ہم نے ختم کر دی. انہوں نے پچھتاوا تھا اس کا؟ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی میں نے کسی کی فرمائش پہ یہ کام کیا تھا اور غلط تھا، اس لیے کہ میرے اوپر تو وہ مقدمات بنتے رہے کہ جو جیل میں رہتے ہوئے بنتے تھے. بھائی ظاہر ہے کہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مطلب یہ بندہ نہیں چاہیے. تو وہی ہے نا کہ آپ سے ڈرتے تھے نا. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ 2000 کے جو الیکشن تھے نا، اس میں ہم نے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ نکال لی تھی. ایک ہم نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی اور ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی. اور باقی جگہ جہاں سے ہم الیکشن نہیں جیت سکے تھے وہاں سے بھی ہم نے سائزیبل نمبر آف ووٹ سیکیور کیے تھے. تو پہلے ہمیں ایک پریشر گروپ یا اینٹی گروپ کے نام سے لوگ پہچانتے تھے. ہم کبھی پولیٹیکل تھریٹ نہیں تھے الطاف صاحب کے لیے یا متحدہ قومی موومنٹ کے لیے. الیکشن جیتنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کا خوف ضرور ہوگا، کیونکہ 92 میں اچھا عمل نہیں تھا، لیکن میں ایک عمل ہو چکا، میں وضاحت کر دوں. تو جب 92 میں ہم آئے تھے مارننگ میں فجر کے وقت، تو ہم نے ایم پی ایز جو تھے ہم نے انہیں گھروں سے لے لیا تھا، اور بعد میں پھر انہوں نے ہمارے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی. ہم نے ان ایم پی ایز کی بنیاد پر مظفر شاہ کی گورنمنٹ میں شیئر لیا تھا. مظفر شاہ کی گورنمنٹ ان ایم پی ایز کے بغیر چل نہیں سکتی تھی. کہا جاتا تھا کہ فوجی ٹرکوں پہ بیٹھ کے آئے تھے آپ لوگ. میرا خیال یہ ہے کہ آپ فوجیوں سے معلوم کیجئے کہ آپ کب تشریف لائے تھے، وقت معلوم کیجئے. ان کے ہاں تو ہر چیز بڑی قاعدے کیا کہتے ہیں اس کو، قاعدے قواعد سے ہوتی ہے نا، یا قاعدے قرینے سے، کیا کہیں گے صحیح لفظ، قاعدے قرینے سے، کہ ان کے ہاں تو ہر چیز ریکارڈ پر ہوتی ہے نا، کہ اگر کوئی دھوبی بھی نکلا ہے تو وہ کہاں نکلا اور کیوں نکلا ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ جنرل تاثر ہے کہ آرمی ایک بڑا منظم انسٹیٹیوشن ہے. آپ ان سے ریکارڈ معلوم کیجئے کہ آپ کراچی میں 19 جون کو کب تشریف لائے تھے. اگر آپ کو آرمی کے ریکارڈ سے یا آرمی کی کسی افسر سے جو زمانے میں کبھی یہاں ہو، اس سے یہ آپ کو پتہ چلے
کہ آرمی 3 بجے دوپہر آئی تھی، تو صبح 4 بجے سے 3 بجے تک جو کچھ ہوا وہ عوام نے کیا نا، آرمی نے تو نہیں کیا. ان کے ٹرک تو ان کو بچانے آئے تھے. یعنی وہ ایم کیو ایم کو ریسکیو کر رہے تھے. ہیرلڈ میں ٹیلی گرام چھپا ہوا ہے عظیم بھائی کا، اور اس ٹیلی گرام کا ٹائم معلوم کیجئے کیا ہے. عظیم بھائی نے ٹیلی گرام کیا ہے، کیا آرمی بھیجیے ہماری جان کو خطرہ ہے. یہ 90 پہ تھے، عوام روڈوں پہ تھی، الطاف حسین صاحب کے پورٹریٹ اکھاڑ کے پھینک دیے تھے. بعد میں سڑکوں پر میں نے دیکھے. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں اس وقت نہیں تھا اس پوزیشن میں کہ پروپیگنڈے کا کاؤنٹر کر سکوں. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ہیرلڈ کا ریکارڈ نکالیے اور چیک کیجئے کہ ٹیلی گرام کا ٹائمنگ کیا ہے. اگر آرمی صبح ٹرکوں پہ آرمی کے ہم آتے تو وہ ٹیلی گرام تھوڑی کرتے کہ فوج بھیج دو، اور ٹیلی گرام کس وقت کا ہے وہ ٹائم نوٹ کیجئے، اور پھر اس کے بعد آرمی کا ریکارڈ چیک کیجئے کہ کراچی میں آرمی کتنے بجے آئی. عظیم احمد طارق سے آپ سنگھ تھے، ان کے ساتھ لوپ میں تھے؟ جی تھے. تو پھر وہ اتنے خائف، وہ بھی الطاف حسین سے بہت خوفزدہ نظر آئے. مطلب جب اپنی گفتگو جو منظر عام پر آئے تھے تو میں موجود تھا وہیں پر حاجی شفیق الرحمان کے گھر پر. جب وہ آئے تھے تو وہ اس وقت زارو قطع رو رہے تھے، اور وہ ایک ہی بات بار بار کہہ رہے تھے کہ کاش الطاف حسین میں وزڈم ہوتی. اچھا، ہم سے الطاف اور الطاف سے عظیم بھائی، اور عظیم بھائی سے آفاق، اور آفاق سے عظیم بھائی، لیکن ہم سب کس سے خوفزدہ ہیں؟ آپ بتائیں. یہ دنیا جانتی ہے نا، مطلب ہمارے گرد آپ ساری پالیٹکس آپ دیکھیں نا، آپ سب لوگ انہیں قوتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں نا. مطلب آپ سے مراد مطلب ایک سیاستدان کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ لیجیے، آپ سیاستدانوں کو الزام دیتے رہیے، سارے سیاستدان اس طرح نہیں ہوتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بس لکیر کے فقیر بن کے جو کہہ دیا وہ آپ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کو شائع بھی کر دیتے ہیں. آپ کے یہاں تو ویلاگ کرنے والے لوگ جو ہے وہ ایسے بیٹھ کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اس وقت میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سارے قصے جو ہے میں تو وہ کہانی سنانے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے تو بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، میں اس زمانے میں موجود رہا ہوں. اچھا مجھے بتا دیجیے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو وضاحت کے لیے کہا دے گی یہ رفت صاحب آپ جائیے آرمی کا ریکارڈ چیک کیجیے، آرمی بتا دے گی کہ ہمارے یہاں سے کتنے بجے فوج نکلی. ریٹائر بھی ہو گئے ہوں گے، چلے گئے، دنیا سے چلے گئے ہوں گے. آپ پاکستان بننے کا ریکارڈ بھی آرمی کے پاس ہے. جب برطانیہ کے زمانے میں فوج نے مطلب کسی جرنیل نے کسی درخت کو جو ہے وہ قید کر دیا تھا اور اس کو عمر قید کی سزا دے دی تھی، شراب پیا ہوا ڈرنک کوئی برطانوی فوج کا آفیسر جو ہے اس نے اگر ریکارڈ بنایا تو وہ آج ریکارڈ موجود ہے. اس ریکارڈ کے مطابق وہ درخت آج بھی عمر قید کاٹ رہا ہے. زنجیر کھولنے کی جرت کسی نے نہیں کی. تو یار یہ ریکارڈ اس زمانے کے موجود ہے تو 19 جون کا ریکارڈ نہیں ہوگا یہاں پہ. چلے چھوڑتے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے. میں پوچھوں گا کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لازم و ملزوم ہے؟ الطاف حسین نے ایک شناخت دی، الطاف حسین کے بغیر یہ سائیکل مکمل نہیں ہو سکتا، اور آپ اسے پھر سب کو یکجا کر سکنے کی پوزیشن میں کریں گے جب آپ مسائل سے نجات دلانا چاہتے ہیں کراچی کے لوگوں کو؟ رفت صاحب میں جو بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کو بری لگے. میں کسی کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہوں. الطاف صاحب نہیں ہے، خالد مقبول نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سب کے لیے لفظ مہاجر جو ہے نا لازم و ملزوم ہے. تو آپ کے پاس ایسا کوئی نقطہ ہے یا ایسا کوئی ایجنڈا ہے جس پہ آپ سب کو لا کے ایک جگہ جمع کر سکیں؟ کیونکہ جب آپ پہلے جمع تھے تو یہ سب صورتحال تھی. مطلب جی دیکھیے، جو بھی جب کسی نفرت اپنے پیک پر ہونا اور اختلافات دشمنی کی حد تک چلے جائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ یار دشمنی میں کمی آئی ہے یا نفرت میں کمی آئی ہے، تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ بہتری کے امکانات ہیں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آہستہ آہستہ وہ نفرت جو ماضی میں تھی وہ کم ہو رہی ہے اور سب قریب آ رہے ہیں؟ دیکھیے کم ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے کم، اور کم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تمام جگہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہے، لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تلخیوں کو بڑھانا نہیں چاہتا. میں نے کہا نا ماضی کو کریدنے سے مستقبل کوئی اچھا بنے گا نہیں. اگر ہم مستقبل میں بہتری چاہتے ہیں، لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں، تو
میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھول جاؤں، اور میں نے اس کا تذکرہ کرنا بھی ختم کر دیا. میں نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ہوا، میں نے کہا ہے کہ جو ہو گیا ختم کرو اس کو. میں نے اگر یہ رویہ اختیار کیا ہے تو اس کا مجھے جواب بھی پازیٹیو ملا ہے. دوسری طرف سے بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کا میسج ملا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. ماضی میں جو کچھ ہوا ہے ہر طرف ہی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہمارے اندر کسی بات کے اوپر پچھتاوا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ امید پیدا کرتا ہے. اگر الطاف حسین آپ کے حق میں دستبردار ہو جائیں اور آپ کو بطور قیادت سونپ کر اور وہ کہیں کہ آگے آئیں، تو آپ تیار ہوں گے؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کتابیں فکشن کی تو نہیں پڑھتے ہو. میں نہیں پڑھتا ہوں. یعنی آپ کو لگتا نہیں کہ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. فزیکلی موجود ہونا ہوگا؟ یہ سارا جو صورتحال بنی، جو بھی چیزیں ہوئیں، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں موجود نہ ہونا جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ان کی پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیے، الطاف صاحب کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں الطاف صاحب کو باقی بہت لوگوں سے بہت زیادہ جانتا ہوں. اسی لیے لیکن میں اس لیے بات کرنا نہیں چاہتا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے اس تعلق کی وجہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں الطاف حسین کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں بنسبت دوسروں کے. ایک عرصہ ساتھ گزرا ہے، بہت زیادہ وقت ساتھ گزرا ہے، تو میں ظاہر طبیعت سے بھی واقف ہوں، تو میں آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں. لیکن میں اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو باقی لوگ بشمول اسٹیبلشمنٹ ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ سب میں خدا نخواستہ الطاف حسین صاحب کی وکالت کر رہا ہوں. تو میں اس مسئلے کے اوپر اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا. ایک چیز یہ کہ الطاف حسین کا ایک بیان جو تھا جس نے کہ اس نتیجے پر پہنچایا، پارٹی بھی سمٹ گئی، منتشر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی غلطی الطاف حسین صاحب نے کی تھی یا عمران خان نے کی تھی؟ 9 مئی دیکھیے، الطاف صاحب نے پاکستان کا نام لے کے ڈائریکٹ مرد آباد کہا تھا. گو کہ ہمارے یہاں اداروں کو بھی برا کہنا قانوناً جرم ہے. قانونی طور پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن ظاہر پاکستان کو مرد آباد کہہ دینا بہت بڑا جرم ہے. چاہے انہوں نے غصے میں کیا، لیکن کیا. اس کے بعد ایک چیز کی میں نے وضاحت کی، اور وہ وضاحت میں نے الطاف صاحب کی وکالت کے لیے نہیں کی، میں نے اپنی قوم کی وکالت کے لیے کی. میں نے کہا یہ نہیں سمجھنا کہ الطاف حسین نے کسی کے دباؤ میں معافی مانگی، کیونکہ الطاف حسین نے اس غلطی کے اوپر معافی مانگی اور ایک بار نہیں، متعدد بار کی. تو میں نے کہا یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کسی کے دباؤ میں کی. وہاں بیٹھے ہوئے اس کو خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہاں نہیں ہے کہ وہ آپ کان پکڑ کے اس کو لے جاؤ گے. مجھے لے گئے تھے، آپ اس کو تو نہیں لے جا سکتے. مجھے تو میری پریس کانفرنس بری لگی تو آپ نے بند کر دیا. الطاف حسین کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے، اس کو وہ خوف تو نہیں ہے. الطاف حسین نے اگر معافی مانگی تھی تو جس قوم کے اوپر آپ شک کرتے ہو نا، اس قوم کے دباؤ میں مانگی تھی. اس کی اپنی قوم نے، مہاجر قوم نے، میری قوم نے الطاف حسین کو برا کہا کہ غلط کیا. یہ پاکستان ہمارے باپ داداؤں کا بنایا ہوا ہے، یہ کوئی پنجاب کا تھوڑی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ اگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خمیازہ مہاجر اردو بولنے والے بھگت رہے ہیں؟ وقتی طور پر ظاہر نقصان ہو رہا ہے اس انتشار کا، صرف الطاف صاحب کا نہیں، اس انتشار کا. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا، وہ آپ تراش نہیں سکتے. آپ مٹی کے بت بنا کر کسی کو لیڈر نہیں بنا سکتے. لیڈرشپ قدرتی طور پر ایمرج کرتی ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، کامن اینیمی اور کامن گول، یہ 2 چیزیں ہیں جو لیڈرشپ بنا دیتی ہیں. ہمارا کامن اینیمی ہے فار ایگزامپل کے الیکٹرک، ایکسیس بلنگ، لوڈ شیڈنگ، بدماشی. گول یہ ہے کہ اس کی بدماشی کو روکا جائے. اس کی بدماشی کو روکنے کے لیے 100 آدمی نکلتے ہیں کہ الیکٹرک کے دفتر پہ جاتے ہیں
کوئی انتخاب نہیں ہے, کوئی الیکشن کمیشن کے اندر پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ 100 لوگ ہیں, عام آدمی ہیں, ان میں سے جو زیادہ بلند آواز میں, زیادہ حوصلے کے ساتھ نالے کی پلیا پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے, وہ 10 منٹ کا لیڈر ہوتا ہے. اور وہ تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے بس بات ہو گئی چلو, تو اس کے کہنے پہ چلی بھی جاتے ہیں. کامن گول تھا کہ ان کو انسان بنانا ہے, کامن اینیمی تھا کہ الیکٹرک. جس دن قوم کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا اینیمی کون ہے, یہ کنفیوژن ختم ہو گئی. جب ممتاز بھٹو نے اردو کے خلاف بات کی تھی, اس وقت الطاف حسین صاحب تھے, آفاق تھا, مصطفیٰ کمال یا عامر خان تھے, خالد مقبول تھے, نہیں تھا نا. پھر بھی پوری قوم نے متحد ہو کر مقابلہ کیا نا اس کا. وہ شاعر جس نے کبھی سیاست نہیں کی تھی, وہ مہاجر قوم کا لیڈر بنا, اور بھٹو کے ساتھ اس نے لسانی معاہدہ کیا. لیڈرشپ تراشی نہیں جاتی, حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں. تو یہ بار بار سوچنا کہ وہ نہیں ہے تو کیا ہوگا اور یہ نہیں ہے تو کیا ہوگا. آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آفاق اپنی قوم کو مسائل سے نکال لے گا اپنی زندگی میں؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. الطاف حسین صاحب نکال لیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ بلیک میل, مطلب میں بلیک میل ہو سکتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بلیک میل ہو سکتے ہیں الطاف صاحب, میں بلیک میل ہو سکتا ہوں, نہیں ہوں گا بلیک میل. پاگل ہو سکتا ہوں, نہیں ہوں گا پاگل. مروں گا تو پیدا ہوا ہوں تو کون گارنٹی دے گا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی قوم کے مسئلے حل کر لوں گا. یہی وجہ ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں نظریے سے جڑو. الطاف صاحب مریں گے, آفاق مرے گا, لیکن اگر میں اپنی قوم سے یہ کہوں کہ مہاجر نظریے سے جڑو, تو مہاجر نظریہ کل آپ لے کے چل سکتے ہیں, کل یہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ کیا نفسیات ہے؟ جب آپ مہاجر لفظ کی بات کرتے ہیں, اردو بولنے والوں کی بات کرتے ہیں, تو اسے کہا جاتا ہے کہ لسانی تعصب ہے, اور اگر یہ دیگر قومیتوں کی طرف سے بات ہو تو وہ پھر قومیت کہلاتی ہے. تو اس لیے کہ آپ سن آف دا سوائل نہیں ہیں. میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو آج سن آف سوائل کہتے ہیں, کیا ہسٹری یہ نہیں بتاتی کہ یہ غلام تھے؟ اگر ہسٹری یہ نہ بتائے کہ انگریزوں کی حکومت تھی تو سب سے اچھا نوکر کون تھا, اگر ہسٹری یہ نہ بتائے کہ بھنگیوں کی حکومت تھی, ان بھنگیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود نہیں لڑا کوئی, ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی رنجیت سنگھ کو بلا کے لے کر آئے, تو یہاں کون سن آف سوائل تھا؟ حاکم سن آف سوائل تھا نا. مطلب آپ سن آف سوائل غلام کی حیثیت سے سن آف سوائل تھے. ہم پاکستان آئے تھے تو اپنے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے وطن میں آئے تھے. ہمیں کوئی یہ تانا دے کہ آپ سن آف سوائل نہیں ہے, تو آج اگر کوئی سندھ کی دھرتی کے اوپر بھی یہ کہتا ہے نا کہ سندھ کی دھرتی میری, یہ ریکارڈ ہے, کھڑو صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم سے باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا, ان سے کمٹمنٹ لی گئی تھی کہ ہم آپ کو ووٹ ڈالیں گے, لیکن پاکستان بننے کے بعد ہماری جائیدادیں اور اس سے آگے کی بھی بات تھی کہ جو گروی ہے وہ ہمیں واپس کرواؤ گے. ہماری کوئی چیز گروی نہیں تھی, ہمارے پاس تو جو تھا ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے. ہمیں یہ تانا دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ وہاں سے آئے تھے, ہم سن آف سوائل ہیں. ہم نے تو آگے مطلب آج سے پہلے, اچھا مجھے سب لوگ کہتے ہیں پاکستانی بنو, یہ مہاجر آج کچھ نہیں ہوتا. میرے باپ دادا تو ان علاقوں میں جو پاکستان میں شامل نہیں ہیں, اور پاکستان بننے سے پہلے وہ وہاں پاکستانی تھے, اس لیے کہ وہ وہاں نعرے لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. یہاں تو پنجاب سے صرف مسلم لیگ کو 1 سیٹ ملی تھی. پنجاب نے کوئی پاکستان کی حمایت میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا تھا. یہ تاریخ ہے, ہسٹری ہے, 1 سیٹ ملی تھی. آج اگر دوسرے لوگ ہمیں ہی کہتے ہیں پاکستانی بنو, تو ہم نے تو تمہیں آگے پاکستانی بنایا. اگر ہم پاکستانی بناتے تو تم تو پاکستانی تھے ہی نہیں. ہم تو اس علاقے میں پاکستانی تھے جہاں پاکستان نہیں بنا.
ہمارے بزرگوں نے تو وہاں نعرے لگائے تھے کہ بٹ کے رہ گئے ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان. یہاں تو پورے پنجاب سے ایک سیٹ ملی تھی مسلم لیگ کو. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ علیحدہ صوبہ کوئی اس کا حل ہے یا اس کا کوئی مطالبہ جس کو لوگ مانتے نہیں ہیں؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کی نیشنل الائی نہیں اردو بولنے والوں کی کہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ایک تو یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک صوبائی حکومت وہ بھی کرپٹ, بدترین کرپٹ, جس نے نہ صرف مہاجروں کو نقصان پہنچایا بلکہ اس نے اپنے سندھی لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا. ہمارا نیشنل الائی سندھی ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ووٹ کیسے ملتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی تو لیڈرشپ متعدد نجی محفلوں میں کہہ چکی کہ ہم تو سندھ گورنمنٹ خریدتے ہیں, اور وہی پریکٹس انہوں نے اپنا لی ہے کہ گورنمنٹ خریدی انہوں نے, اس کے بعد باقی چوکیاں اور باقی تھانے انہوں نے ٹھیکے پہ دے دیے, بیچ دیے, سبلیٹ کر دیے. تو پریکٹس ہے. نیشنل الائی مہاجروں کا سندھی ہے, نہ مہاجر یہاں سے کہیں جا رہا ہے نہ سندھی یہاں سے کہیں جا رہا ہے. اور ہم ایک دوسرے کو دھکا دے کے صوبے سے نکال بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. کوئی گینگ تھوڑی ہے, کوئی گروپ تھوڑی ہے, قومیں ہیں جنہوں نے زندگی یہاں گزارنی ہے. سندھیوں میں بھی اس بات کا احساس ہے. اور میں ابھی جب کورٹ میں میری پیشی تھی, میں جب سندھی لائرز فورم کے اوپر احتجاج کر رہے تھے, بھوک ہڑتال پہ تھے, میں وہاں گیا تو مطلب انہوں نے جس طرح ویلکم کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر سندھی اور مہاجر ایک دوسرے کے لیے سانپ اور نیولے ہوتے تو وہ مجھے ہار تھوڑی بناتے, وہ تو مطلب ظاہر ہے گردن ہی کاٹتے نا. تو نیشنل الائی سندھی ہے. اس سندھ کے اندر سندھی اور مہاجر دو قومیں ہیں جو مستقل یہاں کے باشندے ہیں. باقی لوگ تو کمانے کے لیے آئے ہیں, ان کے اپنے گاؤں ہیں, ان کے اپنے علاقے ہیں, ان کے آبائی شہر ہیں, آبائی گاؤں ہیں. کوئی آپ پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل نے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی, اور ایک جانب وہی نوجوان نسل جس نے الطاف حسین کو دیکھا بھی نہیں ہے, یوتھ جسے آج کل کے اصطلاح میں ہم کہتے ہیں یوتھ جو ہے, اس یوتھ نے الطاف حسین کو بھی نہیں دیکھا, نہ آفاق احمد کو دیکھا ماضی میں, نہ کوئی عامر خان کو دیکھا, نہ یہ جتنے لوگ ہیں انہیں دیکھا. وہ عمران خان کی طرح راغب ہوئے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ہوپ, کوئی امید ہے, اسے آپ لے کے چلیں گے, یا ان کے لیے کوئی ایسا میسج, پیغام کہ آپ ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے جب زیادتی ہوگی کوئی؟ جس طرح آپ نے امتحانات کے حوالے سے کی, اس کی آپ کے بیان کو خاصی پذیرائی ملی, ڈمپر پہ آپ نے ایک آواز اٹھائی شہریوں کے لیے, ابھی بھی ہم اس تمام پہ آپ کو پذیرائی ملی. بہت مائنیوٹلی چیک کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس پہ نگاہ ہے ہماری. ہم ابھی میٹرک بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میٹنگ ان کی ڈیسائیڈڈ ہے, SUGF کے جو مرکزی رہنما ہیں ان لوگوں سے, جو ماضی میں میٹرک کے ایگزامز کے اندر زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اس کو سامنے رکھ کر ان سے بات کرنی ہے. تو کسی بھی ایشو کے اوپر مہاجر قومی موومنٹ پیچھے نہیں ہے. مہاجر نوجوانوں سے جو میری خواہش ہے, درخواست ہے بچوں سے کہ ایک تو اپنی شناخت پہ فخر کریں. میرا کہنا یہ ہے کہ قدرت نے جس چیز کو تخلیق کیا, یعنی انسان, اللہ نے اس کی بھی شناخت رکھی ہے. اور اس کی مخلوق نے جس چیز کو تخلیق کیا, چاہے وہ یہ مائک ہو, چاہے وہ یہ پیپر ہو, چاہے وہ آپ کا لباس ہو, ہر چیز کی شناخت ہے. آپ شناخت کے بغیر آپ کا وجود نہیں, کسی بھی چیز کا, زندہ, جاندار یا بے جان. ہم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کو اپنی شناخت پہ فخر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو نوجوان بلا روی یا وقت ضائع کرنے والی چیزیں, ہوٹلوں پہ بیٹھنا اور رات بھر پختون ہوٹلوں پہ بیٹھ کر چائے پینا کوئٹہ ہوٹلوں پر, تو ان چیزوں سے گریز کریں اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں. جو شخص اپنے گھر کا سہارا نہیں بن سکتا وہ قوم کا سہارا بھی نہیں بن سکتا. اور نوجوانوں کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے فزیکلی, تعلیم کے لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, کہ وہ نہ صرف اپنے گھر کا سہارا بن سکیں بلکہ اپنی قوم کا سہارا بنیں. قوم اپنے ہی نوجوانوں پر انحصار کر سکتی ہے, غیروں پر کبھی کوئی انحصار نہیں کرتا.
آپ کا بوجھ آپ ہی کو اٹھانا ہے، اپنی قوم کا بوجھ آپ ہی کو اٹھانا ہے، تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ میری نوجوانوں سے درخواست ہے، وقت ضائع نہیں کریں، ہوٹلوں پہ ضائع نہیں کریں، تعلیم پر توجہ دیں۔ تعلیم کو یہ سمجھ کے حاصل نہیں کریں کہ یہ روزگار کا ذریعہ ہے۔ تعلیم آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ آپ اپنے جو قوم کی اقدار ہیں ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجیے، یہ بہت ضروری ہے، اور اپنی شناخت پہ فخر کیجیے، شرمائیے مت۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں ہو سکتا ہے کہ میری بات تلخ ہو، مجھے لگتا ہے یہ کمزور لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں۔ اردو تو سب لوگ بول رہے ہیں، ہمیں فخریہ کہنا چاہیے کہ میں مہاجر ہوں، جس طرح باقی لوگ کہتے ہیں۔ میں نے ایک محفل میں بیٹھا تھا، میں آپ کو عذرائے تفنن یہ بات کہہ رہا ہوں، اور حقیقت بھی ہے۔ ایک نشست میں بیٹھا تھا تو وہ مجھے کنڈیم کر رہے تھے کہ تم لسانی پولیٹکس کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، کوئی لسانیت نہیں ہوتی، کوئی قومیت نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ پنجابی ہے، جو مجھے یہ درس دے رہا تھا، اور یہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ کسی ٹاک شو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو جانتے بوجھتے کہ وہ شخص پنجابی ہے، میں نے اینکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا جس طرح یہ سندھی ہیں لیکن کتنی اچھی اردو بول رہے ہیں۔ وہ غصے میں سندھی نہیں ہوں، میں پنجابی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم سندھی کہنے پہ چراغپا ہو رہے ہو اور تم اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہو میں پنجابی ہوں، تو تم مجھے اتنی دیر سے درس کس بات کا دے رہے تھے کہ لسانیت کوئی چیز نہیں ہوتی، مہاجر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ سب کا رویہ یہی ہے کہ سب اپنی شناخت پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ہم سے کہتے ہیں کہ یہ شناخت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مذہبی لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی لسانیت نہیں ہوتی، امت ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے۔ اگر شناخت دین کو بنانا ہوتا اور لسانیت بری چیز ہوتی تو حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے حبشی نہیں ہوتے، حضرت بلال مسلمان ہوتے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے۔ اگر اسلام میں مخالفت ہوتی لسانی شناخت کی تو حضرت سلمان فارسی فارسی نہیں ہوتے، حضرت سلیمان مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تمہیں نر اور مادے سے پیدا کیا اور رکھی تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ پہ قرآن میں کہتا اگر مذہب شناخت ضروری ہوتا کہ ہم نے تمہارے رکھے مختلف مذاہب تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادے سے اور رکھی تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ ہمیں صرف ہمارے لیے گناہ ہے ہماری شناخت پہ فخر کرنا، باقی سب اپنی شناخت پہ فخر کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی کہ سب اپنی شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی بہت کھل کر ایم کیو ایم کے حوالے سے، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے وطن واپسی، ان کا سیاست میں کردار، ان تمام حوالوں سے ہماری گفتگو ہوئی، اور ماضی کی بہت سارے تلخ باتوں کا بھی ہم نے ذکر کیا جس کی آفاق احمد نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک بات ان کا بڑا گلہ تھا کہ ان کی بات کو ہمیشہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، آپ کیو پاکستان کے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے۔